ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے اور اپریل کے مہینے میں ہم دیکھیں گے کہ ایکویریس سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. میرے پاس کارڈز آلریڈی موجود ہیں, ایڈوائس کے کارڈز بھی ہیں, اور ان دونوں سچویشنز کو یعنی کہ کریئر بھی اور ریلیشن شپ بھی, ان کو میں ان کارڈز کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گی. یہ بات یہاں پہ میں مینشن کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ تمام ریڈنگز جنرل ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے فلی ریزونیٹ کریں, ہو سکتا ہے پارشلی ریزونیٹ کریں. سو جو ہو, جتنا ہو اتنا لیں. زبردستی ریڈنگ کو اپنے اوپر فٹ ان کرنے کی کوشش مت کریں. آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈنگ آپ سے ریزونیٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. پرسنل ریڈنگ کو پریفر کریں. اگر کچھ سیریس میٹرز ہیں آپ کی لائف کے اندر, ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا جی, سٹارٹ لیں گے ہم ریلیشن شپ سے. یہ ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ریڈنگ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو یا تو اپنی مڈل ایج میں ہیں, جیسے 40 اینڈ ابو, اور یا پھر وہ اسپرچولی بہت زیادہ ترقی کر چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ زندگی کی ارلی سٹیج کے اوپر ہی بہت ایسے واقعات دیکھے ہیں جس نے ان کو اویک کر دیا ہے, یا وہ اویکننگ کی سٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ایمپرر اور ایمپریس موجود ہے میرے پاس. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ ایک ایسے کپل کی بات ہو سکتی ہے جس میں جو میل یا جو میسکولین انرجی ہے وہ شاید ابھی تک ڈیولپمنٹ کی فیز میں ہے, یا وہ شاید ابھی تک ڈیولپ ہو رہی ہے, جبکہ فیمنن انرجی جو ہے وہ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ریڈنگ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بھی ہنٹس دے رہی ہے جہاں پہ سول میٹ انرجی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے, یا اس قسم کے لوگ جو کہ اسپرچول پاتھ کے اوپر ہیں, دونوں لوگ, ٹھیک ہے, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے, لیکن دونوں لوگ جو ہیں وہ ہیں. تو یہ سب یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اچھا, سچویشن جو ہے نا اپنی بالکل لاسٹ اسٹیج کے اوپر ہے, کیونکہ یہاں پہ میرے پاس ملٹیپل کارڈز ہیں. 8 کے 2 کارڈز ہیں, 9 کے 2 کارڈز ہیں, اسی طرح 10 کا کارڈ ہے, کنگز کی انرجی موجود ہے, اور الٹیمیٹلی ایمپرر اور ایمپریس جو ہے وہ موجود ہیں. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ عرصے میں پہلے کافی کانورسیشن تھی, یا پہلے کافی زیادہ انرجیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے, لیکن اس کے بعد جو پرسن ہے, کوئی ایک پرسن جو ہے خاص طور پہ وہ ایمپریس نظر آ رہی ہے, اس نے تھوڑا سا اپنا, یہ اگین میل بھی ہو سکتے ہیں فیمیل بھی ہو سکتے ہیں, جینڈر جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے, یہاں پہ انرجی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. سو ایمپریس وہ پرسن ہے جو اس ٹائم کے اوپر لیڈ بیک ہے, جس نے اس ٹائم کے اوپر اپنی انرجی کو بلاک کر لیا ہے, روک لیا ہے, اور ایک ڈسٹنس جو ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا ہے. اور موسٹ پروبلی چانس یہی ہے کہ ایکویریس اس ٹائم پہ ایمپریس انرجی کے اندر ہے, چاہے آپ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں. سو آپ نے ایک گیپ کریٹ کیا, ایک ڈسٹنس کریٹ کیا, اور موقع دیا ہے دوسرے پرسن کو کہ وہ آپ کی طرف جو ہے وہ آئیں, وہ آپ کی طرف جو ہے وہ انرجیٹیکلی فزیکلی پروسیڈ کریں, آپ کی طرف چیز کریں آپ کو, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کافی حد تک سکسیسفل بھی نظر آ رہے ہیں. دو کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی مشکل ہیں, اور آپ نے بہت برداشت کیا ہوا ہے, یا آپ نے اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ ہولڈ کیا ہے. بینگ این ایمپریس آپ کافی زیادہ گیونگ ہو سکتے ہیں, لونگ, کائنڈ, جنرس, لیکن ابھی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں, اور آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ بہرحال اپ فرنٹ آپ کے سامنے آئے. دوسرے پرسن میں یہاں پہ ایمپرر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے, لیکن 2 مین انرجیز جو دوسرے پرسن کی نظر آ رہی ہیں وہ کنگ آف وانڈس کی ہے اور کنگ آف سورڈس کی ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے نا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا رہا ہے, کبھی بہت زیادہ یہ لوی ڈوی, بہت رومانٹک, بہت فرینک, بہت اپ فرنٹ سامنے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا یا بات کرنا. اگر فیلنگز کا اظہار ڈائریکٹلی نہیں بھی ہے تو ان کے جسچر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رومانٹکلی آپ میں انوالو ہیں, لیکن پھر ایک دم سے کولڈ ہو جانا, ڈسٹنس پہ چلے جانا, اور بات چیت کم کر دینا, یا روڈ انداز میں جواب دینا, یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے. سو اس مہینے میں معاملات اس قسم کے ہیں کہ آپ اپنی جگہ پہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں. یہ اکیلا پن جو ہے یہ آپ کو بہرحال
تھوڑا انگزائٹی دے رہا ہے، لیکن آپ کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا چاہ رہے، ٹھیک ہے، اور آپ اپنی لائف کو آگے بڑھا رہے ہیں رادر دین ویٹنگ فار دس پرسن ٹو کم. آپ نے ایک ڈسٹینس جو کریٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے آگے بھی موو کرنا شروع کر دیا ہے. آپ اپنی زندگی کو روک نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی ڈیزائر ہے اس پرسن کے ساتھ، یا ایمپرر اور ایمپریس آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر رہے کہ آپ اس پرسن کے آنے کے انتظار میں سب چیزیں جو ہے چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں. آپ کو جیسے جیسے بھی چانس مل رہا ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. 2 کے 8 آف سورڈز ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ انرجیٹیکلی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہیلڈ فیل کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. یہاں پہ اسٹرینتھ کا کارڈ ہے، جسٹس کا کارڈ ہے. اچھا، جسٹس کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جس کی بنا پہ آپ یہ سمجھتے ہیں، بینگ این ایکویریس، بینگ این ایمپریس، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یونیورس کو اب آپ کے ساتھ فیئرنیس کرنی ہے اور ایکول جو لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ دونوں کو رکھنا ہے. کنگ نائٹ آف پینٹیکلز ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. یو آر ایکسپیکٹنگ دس پرسن ٹو کم ٹورڈز یو. یہ پرسن بھی آنا چاہتا ہے بٹ کچھ ریلکٹنٹ ہیں یا بہت ہی زیادہ اتنے زیادہ سلو ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ موو ہی نہیں کر رہے. لیکن الٹیمیٹلی ججمنٹ کا کارڈ ہے، ان کو آنا تو ہے، ابھی نہیں 2 دن بعد سے ہی، اگلے مہینے سے ہی، بہرحال ان کو آنا ہے، دیٹ از فار شیور. تو جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں یہاں پہ، وہ پہلا کارڈ ہے ہولڈ یور ویژن. بینگ این ایمپریس پرسن، آپ کی مینیفیسٹیشن کی اسکل جو ہے وہ بہت ہائی ہے. سو وٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو مینیفیسٹ، وٹ ایور ویژن یو ہیو ان یور مائنڈ، ان یور آئیز، جسٹ اسٹک ود دیٹ. یہ مت سوچیں کہ ہو نہیں رہا تو بس چھوڑو اس کو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو چیز آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں، یو جسٹ نیڈ ٹو اسٹک ود دیٹ. اس کو ہولڈ کر کے رکھیں، وہ ہوگی، لازمی ہوگی. اگر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ آپ کو ججمنٹ کا کارڈ مل جاتا ہے تو چاہے جتنا بھی ڈسٹینس ہے، چاہے جتنی بھی بلاکیج ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہوتی ہیں الٹیمیٹلی، کیونکہ یہ فٹڈ ہوتا ہے. دوسرا کارڈ جو ہے شو دا ورلڈ دا ریئل یو. اچھا، یہ مت کریں کہ چونکہ اس پرسن کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تو بس اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے کام کی جگہ پہ بس دبے سہمے خاموش بیٹھے رہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. جو آپ کی ایبیلٹیز ہیں، جو آپ کی کریٹیوٹی ہے، جو آپ کی خوبصورتی ہے، جو آپ کا چارم ہے، وٹ ایور یو آر، میل اور فیمیل، جو بھی آپ کے اندر کمال ہے جس چیز کا بھی، اگر کسی قسم کی کلا ہے، کوئی فنکار ہیں آپ، تو وہ آپ دنیا کے سامنے لے کر آئیں. جو بھی ہو رہا ہے، جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ پرسن کو واپس آنا ہی آنا ہے، یہ آ جائیں گے، لیکن آپ شائن کرنا بند مت کریں. دوسرا میسج جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کی طرف. کریئر کے معاملات جو ہیں وہ بھی کچھ سلو فاسٹ جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ میرے پاس 8، 9، 10 آف وانڈس کے کارڈ ہیں. چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی زیادہ اس ٹائم کے اوپر اس لحاظ سے مشکل ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کام ایک دن میں کرنا پڑے. ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ ایک سے زیادہ جابس کر رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیشلی آپ کا خیال یہ تھا کہ چیزیں آسانی سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، لیکن وہ نہیں ہوئی. جو آپ پوزیشن اچیو کرنا چاہتے ہیں فائنینشلی، جتنی فائنینشیل انڈیپینڈنس، کمفرٹیبل لائف آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ ہوگی، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ تو بس ایسے ہی چلتا رہے گا اور اسی طرح سے ہوتا رہے گا اور یہ تو کہیں آگے نہیں بات جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو کارڈز یہاں پہ ملے ہیں ایڈوائس کے، وہ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. سو پہلا کارڈ ہے جو کہ 34 نمبر ہے اور 7 کے اوپر جا کے یہ ریڈیوس ہو جاتا ہے سنگل ڈیجٹ میں. یہ کارڈ کہتا ہے ڈور ٹو پرسنل ہیلنگ اینڈ ہیپینس. اچھا، اب چونکہ اس ٹائم پہ جب میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں تو سوئچ جو ہے یا ٹریگر جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ سولر ایکلپس ہوگا. سو آئی ٹرولی بلیو کہ اینڈ آف دا منتھ تک، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ نئی اپرچونیٹیز، نئے کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ سامنے آنے کا امکان ہے. چونکہ 7 کا نمبر ہے تو ایک اس کے اندر ایک سو کہتے ہیں نا مسٹیریسنس ہے. اب بھی شاید آپ کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن سڈنلی ایک دم سے کچھ اس قسم کی صورتحال بنے، کوئی ایسا شخص آپ کے سامنے آئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی ایلڈر یا آپ کا کوئی باس جو ہے وہ آپ کے سامنے کوئی اپرچونیٹی لے کر آئیں. سو کوئی نہ کوئی نیا راستہ جو ہے وہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ لیڈ کر رہا ہے آپ کو وکٹری کی طرف. اور وکٹری کا نمبر جو ہے وہ 28 ہے، یعنی کہ 1.
تو یقیناً زندگی میں نئی شروعات جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کے کریئر کے حوالے سے. چاہے آپ اس ٹائم کے اوپر اپنے آپ کو کتنا زیادہ اسٹک بوجھل محسوس کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی بس کمر ٹوٹ گئی ہے اور دماغ خراب ہو گیا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور آپ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں, لیکن کیری آن ود دس. اور خاص طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایکلپس سے پہلے کا ہفتہ ہوتا ہے یا 2 ایکلپسز کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ عموماً کافی مشکل ہوتا ہے. تو ہمت نہیں ہارنی, ٹھیک ہے, ابھی ہم اسی ٹائم پیریڈ میں سے گزر رہے ہیں, ہمت نہیں ہارنی, چیزیں جو ہیں وہ آپ نے چلائی رکھنی ہیں. آپ کے لیے یقیناً بہتر اپرچونیٹیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. ان اپرچونیٹیز کے آنے کا اور اس مشکل وقت کے گزرنے کا انتظار جو ہے وہ آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو کام جو ہے وہ کرتے رہنا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایکویریس لوگوں کے لیے تھی, سن مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.